محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف اور اپنی رسالت اور نبوت کی طرف علل اعلان دعوت دینے لگے، تو کفار مکہ اور قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا اس کو ستاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مکہ مکرمہ میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ بالآخر جب کفار مکہ کی تکلیفیں حد سے بڑھ گئی اور وہ کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے ہجرت کی اجازت طلب کی کہ یا اللہ، ہم جو ہے چاہتے تو نہیں ہے، مکہ مکرمہ سے ہمیں محبت ہے، بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر ہم رہیں، خانہ کعبہ کا دیدار کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، لیکن یہ کفار مکہ ہمیں وہاں نہیں رہنے دیتے، لہذا آپ یا اللہ آپ ہمیں ہجرت کی اجازت عطا فرما دیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی۔ شروع میں صحابہ کرام نے آہستہ آہستہ چھپ کر ہجرت کی، بڑے تفصیلی واقعات ہیں کہ کس صحابی نے سب سے پہلے ہجرت کی، ان کے ساتھ کیا واقعات پیش ہے، آخر ہجرت کرنا بھی آسان نہ تھا۔ اکثر صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف پہنچ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کی اجازت عطا فرما دی۔ اس کا واقعہ یہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ کفار مکہ جو ہے، قریش مکہ، انہوں نے ایک گھر بنایا تھا، ایک مکان بنایا تھا جس کو دار الندوہ کہتے تھے، جو خاص طور پر مشورے کے لیے، میٹنگ کے لیے جو انہوں نے گھر بنایا تھا، اس میں رہائش نہیں تھی۔ تو قریش مکہ جو ہے وہ اس گھر کے اندر جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ مشورے کے لیے جمع ہوئے تو وہاں دروازے پر ایک بزرگ جو ہے سفید ریش وہاں دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ایک ضعیف العمر شخص ہوں اور میں آپ کی اس میٹنگ میں، اس مشورے میں شامل ہونا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے مشورے میں سن سکوں اور میں بھی کوئی مشورہ دے سکوں، اگر اجازت ہو تو مجھے بٹھا لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ شیطان تھا، جو ایک آدمی کی شکل میں آیا تھا۔ اب یہ قریش مکہ جو ہے وہاں جمع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ان کا مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے ہیں، ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، مدینہ مکہ چھوڑ دیے ہیں، اور عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے چلے جانے سے پہلے آپ کا بندوبست کر لیا جائے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی گھر کے اندر بند کر دیا جائے کہ ان کے اوپر پابندی لگا دی جائے کہ آپ نے باہر نہیں آنا۔
جب پابندی لگ جائے گی پھر وہ اپنی دعوت نہیں دے سکیں گے، لوگوں کو کلمے کی طرف نہیں بلا سکیں گے۔ تو اس شیطان نے جو ایک انسان کی شکل میں موجود تھا، اس نے کہا کہ یہ بالکل غلط مشورہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ان کے اصحاب کو پتہ چلے گا تو انہوں نے آ کر چھڑا لینا ہے۔ دوسرے نے مشورہ دیا کہ ایسا کرے، اس کو مکہ سے جلا وطن کر دے، مکہ سے کسی اور علاقے میں بھیج دے اس کو اکیلے کو۔ تو اس شیطان نے جو انسان کی شکل میں تھا اس نے کہا کہ یہ تو بالکل غلط مشورہ ہے کہ باہر جا کر دوسرے علاقے میں دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، تو ان کا کلام سن کر جیسے مکہ میں لوگ مسلمان ہو گئے وہاں بھی مسلمان ہو جائیں گے، پھر ان کی جماعت بڑی ہو جائے گی۔ تو آخر میں ابو جہل لعین نے مشورہ یہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی کفار مکہ یہاں موجود ہیں، ہم میں سے ہر شخص کا خاندان میں سے ایک ایک شخص، ایک ایک فرد، اس کو جمع کر لیا جائے، 12 بندے 15 بندے جتنے بھی جمع ہو جائیں گے، اور رات کو کسی وقت جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اس کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلہ کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ 15 بندے قتل میں شامل ہیں یا 12 بندے قتل میں شامل ہوں گے تو ہر ایک کو وہ قتل نہیں کرا سکیں گے، قصاص نہیں لے سکیں گے، اتنا ہو سکے گا کہ ہم ان کو دیت پر راضی کر لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے بدلے دیت دے دیں گے۔ تو اس نجدی شخص نے جو شیطان تھا، انسان کی شکل میں موجود تھا، اس نے کہا یہ بہترین مشورہ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو انہوں نے گھیر لیا اور قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس سارے مشورے کا، اس ساری میٹنگ کا پروگرام جو تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے بتا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے نبی، آپ رات کے وقت اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیں، اور آپ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان کو لے کر آپ ہجرت کر کے چلے جائیں مدینہ کی طرف۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، آپ میرے بستر پر آج کی رات سو جائیں، میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں، جو لوگوں کی چیزیں میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، صبح کے وقت اٹھ کر وہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر کے آپ مدینہ کی طرف آ جانا، میں جو ہے ابھی ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ کفار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا خاتمہ کرنے اور آپ کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ آئے ہوئے ہیں، آج آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹی جو ہے ایک مٹھی کے اندر اٹھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت کو تلاوت کر کے اس کے اوپر پھونک ماری اور اس مٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کی طرف پھینکا، جس کی وجہ سے سارے کے سارے کافر اندھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے جو ہے وہ مدینہ کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ سے نظر نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے اندر بڑی تفصیلات ہیں لیکن چونکہ وقت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ابو بکر آؤ ہم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میرے والد صاحب حضرت ابو بکر صدیق جو ہے خوشی کی وجہ سے رونے لگ گئے۔
ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں چونکہ اس وقت چھوٹی عمر میں تھی، مجھے اس بات کا اندازہ پہلے نہیں تھا، اس دن مجھے معلوم ہوا کہ خوشی کی وجہ سے بھی انسان ہوتا ہے، اس انسان کے آنسو نکلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میرے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمائیں گے۔ ان کو خیال تھا، لہٰذا ہجرت کے لیے 4 مہینے سے انہوں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی تھی جس کی خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ تو وہ دونوں اونٹنیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ قبول فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر آپ کی خدمت میرے لیے باعث فخر ہے، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی اونٹنی ایک آپ پر سوار ہو جائیں، دوسری اونٹنی مجھے قیمت دے دے کہ میں اس کی قیمت دے دوں۔ اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہجرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا عمل قرار دیا ہے، سب سے بڑی نیکی ہجرت مدینہ جو تھی سب سے بڑی نیکی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو قیمت دے کر جو ہے خرید لی تاکہ اس سفر کے اندر، اس ہجرت کے عمل کے اندر جو ہے میرا جان بھی اور میرا مال بھی ذاتی ہو اور اپنا ہو۔ یعنی دین کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کوشش کی اور امت کو سبق دیا کہ دین کے معاملے میں جب بھی کبھی خرچ کرنا ہو تو انسان کو اپنا مال اور اپنا جان خرچ کرنا چاہیے، اور اسی چیز کی انسان کو قیمت محسوس ہوتی ہے۔ جس چیز میں جس کام میں انسان کا وقت، انسان کی جان، انسان کا مال لگے، وہی انسان کے لیے اس کی اہمیت انسان کے دل میں بیٹھتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے دین کے معاملے میں، نیک عمل کے معاملے میں جو ہے اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت خود خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق دیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس اونٹنی پر سوار ہو کر چل پڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ کے قریب غار سور تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر 3 دن اور 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزاری۔ روایات میں آتا ہے، بڑے تفصیلی واقعات ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ پتھریلی زمین ہے اور اونچائی کا سفر ہے، پہاڑ پر چڑھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اب چلنے میں، لہٰذا آپ ایک میری اور خدمت قبول فرما لیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں اور صدیق نبوت کو لے کر غار پر پہنچے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور پر پہنچے۔ اب وہ غار جو تھا وہ پتھروں کے پہاڑ کے اندر غار بن جاتے ہیں خود بخود، تو وہ غار جو تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار پر پہنچے تو روایات میں آتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ یہاں تھوڑی سی دیر آرام کریں، رکیں، میں اندر جا کر غار کو اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں کوئی ایسا موذی جانور اندر موجود نہ ہو جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ لہٰذا اندر داخل ہوئے، اس غار کو صاف کیا، غار کو صاف کرنے کے بعد اس کے سوراخ کے ادھر ادھر سے سوراخ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ان سوراخوں کو بھی بند کرنا چاہیے، کہیں سے کوئی موذی جانور نکل سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بدن کا جو کپڑا تھا، جو جوڑا تھا، جو کپڑے پہن رکھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قمیض اتار کر اس کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اب غار آپ کے لیے صاف تشریف لائیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 راتیں پوری رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھ کر سویا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود ہیں۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو پتہ چلا صبح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، ہمارے منہ کے اوپر خاک ڈال کر چلے گئے، بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔
ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے بعض کفار جو ہے وہ غار کے منہ کے اوپر بھی پہنچ گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان بھی فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی حفاظت کی، آپ کی تائید کی ایسے لشکر کے ساتھ جس کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنے پر بچھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ اور روایات میں آتے ہیں کہ غار کے منہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو بکڑی ہوتی ہے ہمارے یہاں جالا بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس بکڑی کو حکم دیا کہ اس غار کے منہ کے اوپر جالا بنا لے۔ اب ظاہر ہے جب کافر ہے انہوں نے غار کو دیکھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب اس کے اوپر بکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں اندر کوئی نہیں گیا، کئی دنوں سے یہاں اندر کوئی نہیں گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کبوتر جو ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اس غار کے منہ کے بالکل پاس جو ہے انہوں نے اپنے انڈے دیے، کبوتر کے جوڑے وہاں موجود تھے اور انہوں نے اپنے انڈے دیے، جس کی وجہ سے کفار کو یہ محسوس ہوا کہ اندر کوئی نہیں گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے اس غار ثور پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ غار کے منہ کے اوپر کافر موجود ہے، تو پریشانی کی حالت میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر اس کافر نے اپنے پاؤں کے اندر دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نظر آ جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر آپ غم میں مبتلا نہ ہو، آپ فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں ایک دو باتیں آپ حضرات سے عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ عربی کے اندر جس شخص کو اپنی ذات کا خوف ہو، ڈر ہو کسی چیز کا، اپنی ذات کو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے خوف، لا تخف۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے استعمال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی اور انہوں نے آگ کو دیکھا اور اس میں سے آواز آئی انی انا ربک فاخلع علیک، کہ اے موسیٰ یہ آگ نہیں ہے، نور کی تجلی ہے، میں تیرا رب ہوں، لہذا اپنے جوتے اتار دیجئے۔ اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اپنی لاٹھی عصا کو جو ہے زمین پر پھینک دیں۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اس لاٹھی کو زمین کے اوپر پھینکا تو وہ عصا جو تھا وہ سانپ بن گیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، ڈر محسوس ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، کہ اے موسیٰ اپنی ذات کو خوف محسوس نہ کرو، یہ لاٹھی جب آپ اس کو پکڑیں گے یہ دوبارہ اپنی شکل میں آ جائے گی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اپنی ذات کا اگر خوف ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لا تخف۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی کے لیے جملہ ارشاد فرمایا لا تحزن، کہ لا تحزن کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا خوف ہوتا ہے۔ یعنی علماء یہ فرمانا چاہتے ہیں، مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس غار کے منہ کے اوپر کافر کو دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کا ڈر بالکل محسوس نہیں ہوا، بلکہ ان کو صرف ڈر اس بات کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ دیکھ لیں گے اور آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے۔ یعنی اس موقع پر انسان جب پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو خوف تھا، جو ڈر تھا، وہ اپنی ذات کا نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ یہ 3 راتیں اتنی قیمتی راتیں ہیں کہ ایک رات کے بدلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق لے لے اور اس ایک رات کی نیکی جو ہے مجھے دے دے، مجھے یہ سب منظور ہے۔ اتنی قیمتی رات۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد
حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو ہے بیٹی ہے، 3 دن اور 3 راتیں مسلسل جو ہے کھانا گھر سے بنا کر حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں پیش کرتی رہی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ یہ سارا دن بکریاں چرایا کرتے تھے، اور بکریاں چرانے کے بعد رات کے وقت جب اندھیرا ہو جاتا تو یہ اپنی ساری بکریاں حضرت ابو بکر صدیق کی بکریاں ساری لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں سے دودھ پی لیا کرتے تھے۔ یعنی ہر طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہے، واحد ہستی۔ آج ہم زندہ ہیں، سلامت ہیں، تو یہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمارے لیے دعا کر کے گئے، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے گئے کہ یا اللہ میری پوری امت کے اوپر عذاب مسلط نہ کرنا۔ تو ہم سب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہیں، ہم سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے، تمام صحابہ کرام پر احسان ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں، تمام امت مسلمہ میں واحد ہستی ہے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں میرے اوپر جس شخص کے بے احسانات تھے میں ان سب کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد انسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، اللہ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور فضیلت والے انسان ہے۔ اور اس بات یہ عقیدہ ایک بات سمجھ لیں کہ پوری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک، تمام انبیاء اور رسولوں اور پیغمبر کے بعد سب سے بڑا درجہ انسانیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان سے افضل، ان سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے صحابی ہونے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم مبتلا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صحابی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور ان کے صحابی ہونے کا انکار کرے گا، اس نے گویا کہ قرآن کی آیت کا انکار کیا، لہذا وہ شخص ایمان سے خارج ہو، وہ شخص کافر ہے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔